أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ جتنے معتکفین ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھائی یہاں پر جمع ہیں، یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. اے کریم مالک مولا پروردگار، ان تمام ہمارے بھائیوں کے گھر والوں کو، والدین کو، بال بچوں کو، اولاد و نسلوں کو دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرما. ہر مشکل کو آسان فرما. ہر مصیبت، آفت، بلا، بیماری، وبا دور فرما. رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما. قرضوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما. جادو ٹونے، نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کی حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ان کے گھر والوں کو، والدین کو بھی، بچوں کو، اولاد و نسلوں کو، یا اللہ تیرا و تیرے محبوب کا خاص قرب عطا فرما. حرمین شریفین اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار حاضری، بار بار ہر سال حج مقبول و مبرور، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما، کرم فرما، فضل فرما. یا اللہ ہمارے جن بھائیوں کو لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، گھر والوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کسی نے اپنی مشکل کا ذکر کیا، کسی نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ہر ایک کی ہر مشکل آسان فرما، بیماریاں دور فرما. آمین ثم آمین. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. ویسے آج تو ہم عقائد پر درس دینے والے تھے، لیکن چونکہ سورہ یاسین شریف کا درس مکمل نہیں ہوا تو ہم آج اسے مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں سورہ یاسین شریف کے نور سے روشن و منور فرمائے. عام طور پر بچوں کو نظر زیادہ لگتی ہے، تو نظر کے حوالے سے ایک وظیفہ یاد رکھیں. آپ کے گھر میں یا رشتہ داروں میں چھوٹے بچے ہوں تو نظر کی جو وجہ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سانپ کے اندر زہر پیدا کیا، بچھو کے اندر زہر پیدا کیا، اسی طرح بعض لوگوں کی آنکھوں میں زہر ہوتا ہے.
اگر وہ گھور کے کسی چیز کو دیکھ لیں، انہیں اچھی لگ جائے، گھور لیں، تو نظر بد لگ جاتی ہے۔ اچھا، اس میں وہ گناہ گار نہیں ہوتے اور وہ مجرم بھی نہیں ہوتے، بس اوقات انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، نظر بد، اور انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ خود آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے کسی دعوت میں جانا ہے، کوئی اچھا لباس پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، خود ان کو اپنی نظر لگ جاتی ہے، اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے، اپنے گھر والوں کو لگ جاتی ہے نظر۔ اور یہ واقعات صحابہ کرام میں بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی غسل کر رہے تھے۔ اب اس زمانے میں یہ واش روم تو ہوتے نہیں تھے، اور انداز یہ تھا کہ جنگل میں جو طبعی حاجتیں تھیں اس کے لیے جنگل میں جاتے تھے، اور غسل کا انداز یہ ہوتا کسی درخت کے نیچے وہ مثال کے طور پر چادر باندھ لیتے ہے نا چاروں طرف، اور اپنے جسم کو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپا لیتے، اور وہ پانی جمع کر کے غسل کر لیتے، کبھی نہر میں غسل کر لیتے، کبھی دریا میں غسل کر لیتے، یہ معمولات تھے۔ تو صحابی غسل کر رہے تھے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک، جو گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ وہ چھپایا ہوا تھا، اور باقی جسم نظر آ رہا تھا۔ تو بعض جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے جسم پر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بعض جو نوجوان ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں یا مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کے جسم پر بال نہیں ہوتے۔ پھر بال نہ ہونے کے باوجود، ایک تو بال نہیں ہوتے، پھر دوسری کے جسم بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، تو ان کا جسم بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ دوسرے صحابی کی نظر پڑ گئی ان کے دوست کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت جوان نہیں دیکھا، اتنے خوبصورت ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ زور سے گرے زمین پر اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور ان کو شدید بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو کیوں ہلاک کرتے ہو؟ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو کیوں نہیں کہتے تبارک اللہ احسن الخالقین، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ ما شاء اللہ کہنا بھی کافی ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ بھی کہنا کافی ہے، لیکن یہ کلمات ہیں احادیث میں، یہ زیادہ مفید ہیں۔ کیا ہیں؟ تبارک اللہ، تبارک اللہ احسن الخالقین، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اسی کے تحت یہ بھی فرمایا گیا کہ روایتوں میں ہے کہ کسی کو گھور کے نہیں دیکھنا چاہیے، خاص طور پر جن کی نظر بد کا انہیں پتہ چل گیا کہ ہماری نظر بد لگ جاتی ہے، تو کسی اچھی چیز کو جو ہے نا گھور کے نہ دیکھیں اور ماشاءاللہ کہیں فوراً۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا جن کی نظر لگ گئی، آپ نے فرمایا کہ آپ وضو کیجئے۔ انہوں نے جو وضو کیا وہ پانی وضو نے جمع کرنے کا حکم دیا، اور پھر وہ جو پانی تھا آپ نے فرمایا یہ پانی آپ اپنے جسم کے اوپر ڈالیں۔ تو جنہیں جو نظر لگ گئی تھی انہوں نے پانی ڈالا تو نظر فوراً اتر گئی۔ تو یہ وظیفہ معلوم ہوا کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ فلاں کی نظر لگی ہے اور ممکن ہو تو اسے کہیں وضو کریں، پانی جمع کریں، اور پانی جو ہے پھر جس پہ نظر لگ گئی وہ اپنے اوپر جیسے غسل کرتے ہیں نا ایسے پانی ڈالے تو نظر دور ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ ہم نظر بد ہماری لگتی ہے، تو وہ باقاعدہ پیسے لے کر نظر مارتے تھے، اور نظر مارتے تھے گارنٹی کے ساتھ۔ یعنی وہ کیسے مارتے تھے؟ پہلے وہ اپنی نظر بد کے اثرات دکھاتے تھے، ان کے سامنے اونٹ رکھا جاتا، وہ گھور کے اسے دیکھتے، اونٹ گرتا اور مر جاتا۔ تو آپ کہیں گے بھئی مرتا تو انسان اسی وقت ہے نا جب موت لکھی ہو۔ تو بھائی آپ کسی کو مطلب کوئی گولی مارے
تو بھی مرے گا کیسے؟ موت لکھی ہو لیکن گولی سے مر جاتا ہے نا. تو جیسے گولی ایک سبب ہے موت کا، ایسے نظر بد بھی سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی، کوئی چیز تقدیر پر غالب نہیں آتی، جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے. اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو نظر بد آ جاتی. نظر بد جادو سے زیادہ خطرناک ہے. جادو کے اتنے طاقتور اثرات نہیں جتنے نظر بد کے. اچھا اب آپ دیکھیں گولی سے انسان مرتا ہے، بم دھماکے سے مرتا ہے. ہزاروں گولیاں ہوں، ہزاروں بم دھماکے ہوں، اگر کسی کے نصیب میں موت نہیں ہے نا تو کسی نہ کسی سبب سے بچ جائے گا. گولی یہاں سے گزر جائے گی، کوئی بھی اس سے غلطی ہو جائے گی. ایسا بھی ہوا کہ کسی نے دور سے فائر کیا، اس کے نصیب میں موت نہیں تھی، تو اچانک سے پاؤں پھسلا، یہ گرا اور گولی اوپر سے گزر گئی. تو وہ اصل ہے کہ گولی سے مرتا ہے بندہ، لیکن مرتا کب ہے؟ جب تقدیر میں موت لکھی ہوتی. تو یہ اسباب تو ہیں. جس طرح جادو اثر کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے، اونٹ کو دیکھتے گھور کے، اسی وقت اونٹ گرتا اور تڑپ کے مر جاتا. تو انہوں نے بہت سارے پیسے خرچ کر کے، کفار قریش نے، کافروں نے پورے عرب سے نظر بد کے ماہرین کو جمع کیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور گھور کے دیکھا کہ کسی طریقے سے حضور کو نظر بد لگ جائے، حضور جو ہیں گر جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کا وصال ہو جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بھی اثر نہیں ہوا. کہتے یہ ہیں کہ ان کی نظر بد اتنی پاورفل تھی کہ پہاڑ کو بھی گھوڑتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آیت کریمہ. اور اس میں فرمایا گیا کہ کافروں نے ایسی نظر بد مارنے کی کوشش کی کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتے، لیکن وہ گرا نہیں سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ اور مددگار ہے. تو یہ جو سورہ قلم کی آیات ہیں، 29واں پارہ ہے، اور 29ویں پارے میں سورہ ملک کے بعد دوسری صورت ہے سورہ قلم، یعنی 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے. اس سورہ قلم میں آخری 2 آیات ہیں، وہ روزانہ پڑھنی ہمیں انشاءاللہ. روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے. والدین کو دم کریں، بچوں کو دم کریں، اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کا تصور کریں، اپنی فیکٹری کا، اپنے کاروبار کا، اپنی کار کا، اپنے ساری جو مال و اسباب ہے اس کا تصور کر کے دم کریں. تو اگر نظر بد لگی ہوگی تو دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے. تو آپ یہ یاد بھی رکھ لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کریں. ایک بزرگ ہیں، ان کا مزار ہے جنت البقیع شریف میں. تو وہ ایک وظیفہ نظر بد سے، یعنی نظر بد دور کرنے کے لیے دیتے. جیسے کوئی بچہ ہوتا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہے، یہ، تو ان کو نظر لگ جاتی ہے، ماں باپ کی لگ جاتی ہے. اسی طرح دادا دادی، نانا نانی کی لگ جاتی ہے، بھائی بہنوں کی لگ جاتی ہے. کیونکہ بچہ ایک ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے، پیارا لگتا ہے، سب اس کو دیکھتے ہیں، اور جتنا زیادہ پیارا ہوگا اتنی نظریں زیادہ لگتی ہیں. تو روزانہ معمول بنا لیں کہ یہ شہادت کی انگلی جو ہے بچے کے سیدھے گال پہ رکھیں. اچھا یہ دم صرف بچے کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے. مطلب کوئی بھی بیمار ہو تو ہو سکتا ہے اسے نظر بد لگ گئی ہو، تو آپ یہ دم کر لیں. تو شہادت کی انگلی رکھیں سیدھے گال پر، صحیح، سیدھے گال پہ رکھ کر سورہ کوثر پڑھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور پھر سیدھے گال پر دم کریں. پھر شہادت کی انگلی رکھیں الٹے گال پر، اور سورہ کوثر پڑھیں اور اس گال پر دم کریں. پھر شہادت کی انگلی جو ہے وہ پیشانی پہ رکھیں اور سورہ کوثر پڑھ کر اب دم کریں. لیکن اب دم ایسا کرنا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے کی طرف پھونک لے جائیں گے، اور صرف پھونک ہی نہیں بلکہ انگلی سے اشارہ بھی اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کھڑے ہو جائیں، جیسے یوں، جیسے انگلی لے جائیں گے نیچے،
اور پھونک بھی جو ہے نا اس طرح نیچے ساتھ ساتھ لے جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ نظر بد کی کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ عمل اپنا معمول بنا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نظر بد سے اور آسیب جنات سے محفوظ کرے. اچھا دوسری چیز جو خطرناک ہے، جو گولی اور بم دھماکے زیادہ خطرناک ہے، ایک تو ہو گئی نظر بد. دوسری جو چیز گولی اور بم دھماکے زیادہ خطرناک ہے وہ ہے جادو. اب جو عامل ہیں نا ان میں اکثر جادوگر ہیں. مثلا داڑھی رکھی ہوئی ہے، بظاہر صوفی بنے ہوئے ہیں، لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ عملیات میں پاور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے جادو سیکھ لیا. یہ جادو کرتے ہیں. اب لوگ جاتے ہیں کہ یہ فلاں کاروبار آدمی ہے، یہ کاروباری آدمی ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے، اس پہ جادو کر دو. تو یہ نہیں کہ ہر ایک کو جادو ہے، لیکن جادو بھی ہے. اور اس پر ایسے بھی لوگ ہیں باقاعدہ ہندو ہیں، یعنی باقاعدہ سے مراد یہ کہ وہ اعلانیہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، اعلانیہ سکھ ہیں، اعلانیہ عیسائی ہیں، اعلانیہ یہودی ہیں. ان کے نام بھی آپ سمجھے کافروں جیسے ہیں. بنگالی جادوگر تو فلاں یہ ہوتے نا، نالوں پر لکھے ہوتے ہیں نام. تو یہ جو ہے نا ایسے بھی لوگ ہیں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک بتوں کو سامنے رکھ کر وہ اس میں پڑھائی کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں. اور اس سے کئی لوگ بیمار بھی ہو گئے، کئی لوگ پریشان بھی ہو گئے. تو اس کا حل یہ ہے، اس کا جو حل ہے وہ حل یہ ہے کہ صبح اور شام یعنی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. کتنی دفعہ؟ اور اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور حفاظت کی اور حصار کی نیت سے اپنے جسم پر پھیر لیں. اور ہر ایک سے کہیں کہ وہ ایسا کرے اور اپنے کاروبار اور وغیرہ کا تصور کر کے دم کر دیں. تو یہ سب چیزیں اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گی. دوسرا یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل تو پڑھتے ہی ہیں، اس نفل میں نیت کر لیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کرنے کی. اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے 100 مرتبہ غوث اعظم کا نام پڑھیں. یا شیخ، سارے بولیں، سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ 100 دفعہ پڑھنا. مفتی اشفاق قادری علیہ رحمہ بہت بڑے عامل تھے، روحانی. مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے اور عامل بھی بڑے اچھے تھے. جنگلوں میں ریاضت مجاہدات اور یہ عملیات کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے انہوں نے دی تھی. تو ایک ہمارے بھائی تھے مدینہ منورہ میں، بہت پریشان تھے، تو میں ان کو لے کر گیا. تو انہوں نے حساب کیا تو ان سے کہنے لگے آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے. پھر انہوں نے تعویذات دیے کہ آپ کو صبح نہار منہ اس تعویذ کا پانی پینا ہے، پھر ناشتے کے بعد اس کا تعویذ کا پانی پینا ہے، پھر کھانے کے بعد اس کا پینا ہے، رات کو سونے سے پہلے یہ پینا ہے، رات کو کھانے سے پہلے یہ پینا ہے، یہ جلانے ہیں، یہ فلاں کرنے. پورا 40 دن کا کورس دیا. ایک دوسرا شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت مجھے بھی چیک کریں. حضرت نے چیک کیا. حضرت نے فرمایا آپ پہ تو اس سے زیادہ سخت جادو ہے. تو پھر حضرت جو ہے تعویذات وہ لکھنے لگے. تو وہ جو بندہ تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کون یاد رکھے گا. بھائی دوائیاں کھانا بھول جاتے ہیں، یہ اتنی پابندی سے نہار منہ تعویذ، یہ ناشتے کے بعد یہ جلانے کا یہ ہے فلاں ہے. تو یار میں تو مصروف آدمی ہوں، میں ایسا کیسے پابندی سے کر سکوں گا. اب اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ بولے. تو مفتی اشفاق قادری صاحب جو ہیں وہ سمجھ گئے، اللہ کے نیک بندے تھے. تو آپ نے تعویذ لکھنا روک دیا. آپ نے فرمایا آپ مصروف ہیں، آپ یہ سب کو تو کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ مصروف آدمی ہیں، میں آپ کو اس سے پاورفل چیز بتاتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہم تعویذات دیتے ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے،
اصل میں یہ ہوتا ہے جب جادو کوئی کرتا ہے نا کسی پر تو وہ جنات بھیجتا ہے، اور جنات جو ہیں وہ مسلط ہوتے ہیں اور وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں. کبھی 2 جن بھیجے جاتے ہیں، کبھی 4 جن بھیجے جاتے ہیں. تو ہم حساب کتاب سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جنات کتنے ہیں اور کتنے پاورفل ہیں. مثلا 4 جن ہیں تو ہم 8 موکل بھیجتے ہیں. کتنے موکل؟ اور وہ ان کی پٹائی کر کے ان کا منہ توڑ کے بھگا دیتے ہیں. تو یہ بھاگ جاتے ہیں تو بندے کا جادو ختم ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم 8 موکل بھیجتے ہیں، وہ مار کھا کے جن جاتے ہیں تو پورا قبیلہ لے آتے ہیں. اب 200 جن آ گئے، وہ ہمارے 8 موکل پھر پٹ جاتے ہیں. تو پھر جن جو ہے اس کی پٹائی کرنے کے بعد جس بندے نے بزرگ سے تعویذ لیا ہوتا ہے اس بندے کی پٹائی کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پٹوایا کیسے، بدلہ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر اس بندے کو چاہیے کہ وہ فوراً جو ہے رابطہ کرے کس سے؟ عامل سے. پھر جیسی جنگ ہوتی ہے ویسے ہم جو ہے نا پھر فوج بھیجتے ہیں، پھر ہم اور فوج بھیجتے ہیں، پھر وہ واپس ہو آتے ہیں. کبھی کبھی جنات اتنے طاقتور ہوتے ہیں پوری قوم کو اٹھا کے لے آتے ہیں. تو اس لڑائی کے اندر بندہ پٹ جاتا ہے. وہ باقاعدہ ایسے بتا رہے تھے جیسے کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہو. تو اس لڑائی میں وہ بندہ پٹ جاتا ہے. اور کبھی عامل کمزور ہوتا ہے تو عامل بیچ میں سے نکل جاتا ہے، وہ اس کا تحفظ کرتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھئی میرے بس میں نہیں ہے، ایسے بول دیتے ہیں عامل. تو اس کے بس میں نہیں ہے تو جنات تو مار مار کے اس کو حلیہ خراب کر دیتے ہیں. تو کہا کہ یہ بڑی جنگ خطرناک ہے، اس میں عامل بہت پاورفل چاہیے. اور کبھی کبھی فائدے کے بجائے اس میں کیا ہو جاتا ہے، بھئی کوئی بھی جنگ ہوتی ہے کبھی شکست بھی ہو جاتی ہے نا. تو کہا میں آپ کو اس سے پاورفل آپ کو چیز بتاتا ہوں. جنات جو ہیں غوث اعظم کے نام سے بہت ڈرتے ہیں. تو آپ 100 مرتبہ غوث اعظم کا نام لے لیں مغرب کی 2 رکعت نفل پڑھ کے مغرب کے بعد، اور غوث اعظم کو ایصال ثواب کر کے 100 مرتبہ غوث پاک کا نام لے لیں تو سارے جادوگر جمع ہو جائیں وہ آپ پہ جادو نہیں کر سکتے. جنات اس کو منع کر دیں گے جادوگر کو، ہمارے بس میں نہیں ہے جادو کرنا. تو میں نے حضرت سے کہا کہ غوث اعظم کا نام کیسے لینا ہے؟ تو مفتی اشفاق قادری صاحب فرمانے لگے کہ کسی طرح سے بھی لیں، لیکن عبد القادر آنا چاہیے. اس نام میں بڑا جلال ہے. پہلے جب حضور غوث اعظم کا نام کوئی ذکر کرتا بے وضو تو مر جاتا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا تھا، اتنا جلالی نام ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اب مرتا تو نہیں ہے لیکن ابھی بھی اللہ کے نیک بندے حضور غوث اعظم کا نام بے وضو نہیں لیتے. تو میں نے کہا حضرت آپ بتائیں نا آپ کیسے لیتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں اس طرح لیتا ہوں، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ. بولیں یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یہ لیں. اب جس بندے کا مسئلہ تھا وہ دوائیاں کر کر کے علاج کر کر کے تھک چکا تھا. اس نے کہا 2 یا 3 دن میں نے یہ کام کیا، الحمدللہ میری ساری بیماریاں دور ہو. تو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر حصار کی نیت سے، حفاظت کی نیت سے دم کرنا ہے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے ایصال ثواب کر کے، یعنی ایصال ثواب کی نیت سے پڑھ کے 100 مرتبہ حضور غوث اعظم کا اس طرح نام لینا. ایک دفعہ کسی نے حضرت سے کہا مفتی اشفاق قادری صاحب سے کہ بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، دماغ بہت کمزور ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بچے کو کہیں کہ یہ وظیفہ کرے، اور اگر بچہ بہت چھوٹا ہے وہ نہیں کر سکتا تو آپ کریں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھتے ہیں، وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ اسی طرح قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہیں، اور الٹا ہاتھ پیشانی پہ رکھیں، اور سیدھے ہاتھ سے 70 مرتبہ یا قویو گنیں. کیا پڑھیں گے؟ یا قویو. اب فرمایا گننے کا بھی ایک طریقہ ہے.
یہ یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 15. صحیح ہے. تو 15 یہ ہوئے، پھر 15 یہ ہوئے، کتنے ہوئے؟ 30. پھر 15 ہوئے کتنے؟ 45. پھر کتنے ہوئے؟ 60. تو 4 دفعہ پڑھیں گے تو 60 ہو گئے. اب آخری 10 پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پڑھیں گے یا قویو اور انگوٹھا بند کر دیں گے، پھر پڑھیں گے یا قویو، پھر یہ انگلی بند، یا قویو یا قویو یا قویو. اب جس ترتیب سے بند ہوئی ہے نا اس کا الٹ کھولنا ہے. آخر میں کون سی بند کی تھی؟ تو اس کو کھولیں گے یا قویو، پھر یا قویو، پھر یا قویو یا قویو یا قویو. ساری کھل گئیں. اب اس کے بعد یہ ہاتھ پہ دم کرنا ہے اور ہاتھ پیشانی پہ پھیرنا ہے، یہاں پر جہاں بال ہیں شروع میں، اور ہاتھ جو ہے نا سینے پہ پھیرنا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو دم کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنے اوپر دم کر لیں، پھر اپنے بچوں پر پیشانی پہ ہاتھ پھیریں اور سینے پہ. آپ کہتے ہیں شرطیہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ بچے کا دماغ جو ہے نا کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہو جائے گا. یہ برکت. تو آپ بھی طالب علم ہوں گے، اگر طالب علم نہیں ہے کاروبار میں بھی دماغ چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی. آج کے لیے وظائف کافی ہیں میرے خیال سے. جن کو یاد رہیں گے وہ برکتیں پائیں گے، تو وہ آپ لکھ لیجئے گا. اور کوئی بھول گئے تو جنہوں نے لکھا ہے ان سے پوچھ لیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ. وہ جو وظیفہ دیا تھا نا یا جبارو دیا تھا آپ لوگوں کو، تو وہ ہے 22 مرتبہ پڑھنا یا جبارو. پھونک مارنا ہے نا، اور پھر اس طرح جیسے وہ کسی کے منہ کی طرف کھول دیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جو ہے نا سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے وہاں کے جو بدعقیدہ ہیں نجدی ہیں، انہوں نے سید الشہداء کی بارگاہ کے قریب جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ آپ سمجھے ٹرک لا کے کھڑا کر دیا، بہت بڑا. اور اس ٹرک کے اوپر اتنی بڑی اسکرین لگی تھی، بہت بڑی اسکرین تھی. جیسے یہ پردہ ہے نا، یہ پردہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے سمجھو 4 گنا بڑی اسکرین. اور اسکرین پر مووی چل رہی ہے اور وہ بکواسات کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، قرآن کی آیات کا ترجمہ غلط پیش کر رہے ہیں، حدیثیں غلط پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھے بکواسات اپنے جو برے عقیدے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. اب وہ اتنی تیز آواز تھی کہ ہم سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رات کو 2 بجے، یعنی 24 گھنٹے چل ہی رہے، تو ہم رات کو 2 بجے حاضر ہوئے، دعا مانگ رہے ہیں. تو دعا نہیں مانگی جا رہی، اتنا شور. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو اسکرین ہے اس میں جو قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہے، جو حدیثیں پڑھ رہا ہے، سب غلط کر رہا ہے، لیکن حوالے تو دے رہا ہے بخاری میں یہ فلاں آیت میں. تو یہاں کمزور عقیدے کے لوگ بھی آتے ہیں اور لا علم لوگ بھی آتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ تقریریں سن کے لوگ گمراہ ہو جائیں. تو میں جب حاضری دے کے واپس نکلا، اس اسکرین کے قریب پہنچا نا، تو میں نے یا جبارو پڑھ کے پھونک ماری اسکرین کی طرف یوں کیا، اور پھر میں نے پڑھا شاہت الوجوہ. شاہت الوجوہ کے معنی ہے کافروں کے چہرے بگڑ جائیں، وعنت الوجوہ ان کے چہرے جھک جائیں، یعنی جھک گئے. شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم، یوں پڑھ کے ہے نا، پھر حامیم لا ینصرون یوں کر کے. میں نے کہا یا سید الشہداء اس کو آپ کو خراب کر دو. پھر دوسری رات گئے نا تو مشینیں آئی ہوئی تھیں، اچھا انجینئر آئے ہوئے تو خراب ہو گئی تو اس کو چیک کر رہے تھے. تو پھر میں نے کہا یا سید الشہداء اب اس کو صحیح نہ ہو، یہ یہاں سے واپس لے جائیں، یہ جو صحیح نہیں ہونی چاہیے. پھر تیسری رات آئے تو غائب ہو گیا. ہم نے پوچھا کیا ہوا، بولا وہ خراب ہو گئی. تو اب سید الشہداء اور ہمارے آقا و مولا وہ تو اللہ کی عطا سے بہت اختیار رکھتے ہیں، اور اللہ تو خالق مالک ہے. وہ چاہے تو 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں فلسطین میں جتنے اسرائیلی فوجی ہیں سب کو ہلاک کر دے، بیت المقدس آزاد ہو جائے، اور مدینے میں اور مکہ شریف میں مدینہ منورہ جو بکواسات کرتے زمین میں دھس جائیں. لیکن یہ
ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے نا، تکلیفیں آتی ہیں تو یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ہمارے ایمان جو ہے ڈگمگا نہ جائے۔ لوگ ایسے بیچارے نادان ہیں، وہ جاتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں کہ تو یار مدینے میں کھڑا ہو کر بول رہا ہے تو صحیح بول رہا ہوگا، اور ان کے ایمان جو ہے متزلزل ہو جاتے ہیں۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ مکہ شریف اللہ کا گھر، مدینہ شریف اتنا مقدس مقام، اس میں یہ جو ہے کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ تو بیت المقدس تو وہ جگہ ہے جہاں حضور نے امامت فرمائی اور 1,24,000 نبیوں نے پیچھے نمازیں پڑھی، اور 70,000 فرشتے آئے وہاں پر، اور جبریل امین علیہ السلام نے براق باندھی۔ اذان کس نے دی؟ سارے نبیوں سے حضور کی ملاقات ہوئی، جبریل نے اذان دی، حضور نے نماز پڑھائی، خطبے ہوئے۔ اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا ہے؟ اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ہزاروں نبیوں کے مزارات ہیں۔ کتنوں کے؟ ہزاروں نبیوں۔ سارے مزارات پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، مسجد پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، پورے شہر پہ یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اب اگر ہم بنیاد بناتے کہ جس کا قبضہ ہے وہ حق پر ہے، تو یہ بنیاد کہاں ہے؟ مجھے بتائیں، قرآن میں کہیں ہے؟ آپ نے کوئی حدیث پڑھی ہے؟ اپنی طرح سے لوگوں نے بنا لی کہ جس کا قبضہ ہوگا وہ حق پر ہوگا۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اب یہودی اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، تم تو مانتے ہو کہ اللہ کے گھر پہ جس کا قبضہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حق پر ہوگا۔ تو ہمارا قبضہ بیت المقدس پر، مسجد اقصیٰ پر، تو ہمیں حق پہ مان لو۔ تو کیا جواب دیں گے بتائیے؟ یہی کہیں گے نا کہ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، ساری حدیثیں پڑھ لو، ایک حدیث دکھا دو جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ مقدس مقام پہ جس کا قبضہ ہو جائے وہ حق پر ہوگا۔ یزیدیوں نے بھی تو قبضہ کیا مکے پر، مدینہ شریف پر۔ پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں باغیوں نے مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھائیں، قبضہ کیا، مصلی پہ قبضہ کیا۔ 100 سال تک مکہ مکرمہ پہ شیعوں کا قبضہ رہا، فاطمی جو کہلاتے تھے۔ کتنے سال تک؟ تاریخ میں موجود ہے، کتنے سال؟ 100 سال تک۔ تو یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و حدیث ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ مقدس مقامات ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے، تو وہ ہمارے گناہوں کی ہے نا، گناہوں کی نحوست ہے، ہماری سستی ہے، ہم نے جہاد چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ یاسین شریف کا جو تیسرا رکوع ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان لوگوں کے لیے نشانی ایک مردہ زمین ہے۔ مردہ زمین سے مراد یہ کہ زمین مردہ کیسے ہوتی ہے؟ زمین میں پیداوار کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بیج ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، پھر بھی کوئی پودا پیدا نہیں ہوگا، تو اسے کہتے ہیں زمین مردہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، یقیناً نوٹ کی ہوگی، اتنے اوپر سے بارش برستی ہے، سینکڑوں فٹ کی بلندی سے، بادلوں سے پانی آتا ہے، باریک باریک قطرے ہوتے ہیں، کبھی موٹے موٹے قطرے ہوتے ہیں۔ یہ سارے نلکے کی طرح نہیں گرتے، بلکہ ہر قطرہ کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ سینکڑوں فٹ کی بلندی سے وہ قطرہ آتا ہے اسپیڈ کے ساتھ، تو اتنی بلندی سے آتا ہے تو اس کی اپنی انرجی ہوتی ہے، پھر اسپیڈ کی وجہ سے انرجی ہوتی ہے، تو وہ انرجی کے ساتھ وہ قطرہ جب زمین سے ٹکراتا ہے نا، تو اسپیڈ کی وجہ سے وہ مٹی کے اندر سوراخ کر کے اندر چلا جاتا ہے، اور اندر زمین آکسیجن پہنچاتا ہے۔ اس طرح زمین کے اندر مسام ہو جاتے ہیں بارش سے۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ اور جو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے وہ مٹی میں پوری ہو جاتی ہے،
مٹی زندہ ہو جاتی ہے. اب کوئی بھی پودا لگائیں تو وہ پودا اگ جاتا ہے. وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اسے زندہ کیا. اگر یہ بارش نہ ہو اور سائنسدان اس پر اگر پریکٹس کریں، ایک ایک ذرے کو مسام پیدا کریں مٹی میں اور آکسیجن نیچے پہنچائیں، تو کروڑوں ڈالر لگ جائیں، تب جا کے اتنے سے خطے میں کام ہو سکے. اور اللہ تبارک و تعالی بارش برساتا ہے اور کئی کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر تک زمین زندہ ہو جاتی ہے. اچھا، پھر آپ ایک چیز سوچیں، یہ پانی جو بارش کا ہوتا ہے بادلوں سے آتا ہے. جب بارش ہوتی ہے کراچی کے اندر تو اتنی بارش ہو جاتی ہے ایک دن کے اندر، آدھے دن میں، کہ کہتے ہیں پورا کراچی ڈوب جاتا ہے. یعنی اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر ہزاروں آپ ٹرک لے کر آئیں پانی کے اور پانی ڈال دیں تب بھی کراچی میں پانی نظر نہیں آئے. تو ہزاروں ٹینکر یا لاکھوں ٹینکر سے زیادہ پانی آ جاتا ہے بارش میں. ایسا ہی ہے، لاکھوں ٹینکر سے لاکھوں ٹن پانی آ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بادل لاکھوں ٹن پانی لے کر اتنا بلند اڑتے کیسے ہیں؟ بڑے اطمینان سے جا رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بارش برستی ہے تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی. بھائی آپ ٹنکی کھول دیں، سارے نلکے کھول دیں تو 1 گھنٹے میں ٹنکی خالی. وہ تو بارش کبھی کبھی 2 دن تک، بعض جگہوں پہ 8 دن تک رکتی نہیں ہے. تو کتنا پانی آ رہا ہے، سپلائی بادلوں کی کیسی ہوگی پیچھے سے کہ پانی گرتا جا رہا ہے، آیا جا رہا ہے، آیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے کیسا نظام بنایا، سبحان اللہ. اچھا، پھر جتنے بھی بادل ہوں اللہ نہ چاہے تو ایک قطرہ نہیں گرتا. کبھی کبھی بادل یہاں پہ ہوتے ہیں، بارش جا کے وہاں ہوتی ہے. تو بارش کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. احییناہا، ہم نے زمین کو زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس پانی سے ہم نے اناج نکالا. ساری فصلیں اگتی ہیں ایک ہی پانی سے، مٹی ہے اور پانی، بس اور کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں پودوں کے رنگ الگ، ڈیزائن الگ، پھلوں کے رنگ الگ، ذائقے الگ، توانائی الگ. پھر پھل ہو گئے، بیج ہو گئے، پودے ہو گئے، پتے ہو گئے، پھول ہو گئے، اناج ہو گیا، سبزیاں ہو گئیں. اللہ نے ایک ہی پانی سے، ایک ہی زمین سے کتنی مختلف چیزیں پیدا فرما دی. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں بزرگ ہیں، اللہ ان کو صحت، تندرستی، عافیت، دراز عمر بالخیر دے. ان کی عادت ہے، وہ اس طرح کی بہت باتیں کرتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے انار لیا ہاتھ میں، کہنے لگے کیا ڈیزائن ہے. انار کو کھولیں تو کیسے دانے خوبصورت، ایسا لگتا ہے جیسے یاقوت ہے، ہیرے ہیں. اور کیسی ترتیب سے دانوں کے سائز، اور پھر کیسا اس پر جھلی چڑھی ہوئی. کہنے لگے یہ اس درخت نے زمین کے اندر سے یہ مٹھاس یا کھٹاس کیسے نکالی اتنی. پھر آم اٹھا کے کہنے لگے اسی زمین سے اس نے اتنی مٹھاس کیسے نکالے. آم بھی میٹھا ہے، کیلا بھی میٹھا ہے، سیب بھی میٹھا ہے، لیکن سب کی مٹھاس میں فرق ہے کہ نہیں. آم کیسا میٹھا ہے بیان کر سکتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. چلیں کیلے کی مٹھاس بیان کریں، نہیں الفاظ، کتنے بے بس ہیں. چلیں گلاب کی خوشبو تو سونگھی ہے نا، ذرا الفاظ میں بیان کرے کیسی ہوتی ہے خوشبو، سونگ کے ہی پتہ چلے گا. الفاظ کوئی بھی نہیں ہے، ہیں الفاظ. ہمارے ایک دوست ہیں، عزیز ہیں، وہ پہلی دفعہ بغداد شریف گئے. میں اس وقت بغداد شریف گیا نہیں تھا. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی بغداد شریف کی حاضری ہوئی، کیسا ہے بغداد شریف. تو
وہ آپ سمجھے میرے بچے کی جگہ پر ہیں، لیکن کبھی کبھی بچہ بھی بڑی کام کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے جو جملہ کہا سبحان اللہ، مجھے کہنے لگے حضرت گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا وہ تو بیان نہیں ہو سکتی، سونگنے سے پتہ چلے گا۔ کہ بغداد کیسا ہے دیکھ کر ہی پتہ چلے گا، بغداد کی خوشبو آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گی۔ مدینہ شریف کی خوشبو الگ ہے، مکہ مکرمہ کی خوشبو الگ ہے، بغداد شریف کی الگ ہے، تینوں میں الگ الگ، جیسے پھول الگ الگ ہیں نا ایسے خوشبو الگ۔ بغداد شریف کا ایک خاصہ ہے کہ آپ جیسے مدینہ شریف مکہ شریف جاتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ سفر میں، ایسا لگے گا اپنے شہر میں۔ ایسے بغداد شریف میں آپ داخل ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کراچی آ گئے، اپنے گھر آ گئے۔ آپ کو بغداد شریف کی ہوٹل جو ہے اپنا گھر لگے گی، آپ کو لگے گا میں اپنے گھر میں۔ دوسرا یہ کہ جتنے بھی ہنگامے ہوں کچھ بھی ہو آپ کو خوف نہیں محسوس ہوتا۔ ہم تو کراچی میں یہاں بیٹھے ہیں نا، اگر لیاری میں کوئی حادثہ ہو جائے تو دل میں خوف میں، لیکن بغداد شریف میں آپ جہاں بھی ہو نا ایسا اطمینان ہوتا ہے، خوف نہیں آتا، یعنی بزدل آدمی بھی نڈر ہو جاتا ہے۔ یہ بغداد شریف کا کمال ہے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ہم نے اس سے اناج نکالے پر اس سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس زمین میں باغات پیدا کیے کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ آپ نے اکثر قرآن پاک میں غور کیا ہوگا، کھجور اور انگور کا ذکر بہت ہے، اور بھی پھل ہیں لیکن کھجور اور انگور کا ذکر زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں حکمتیں ہیں۔ کوئی بھی پھل ہے جیسے کیلے ہیں، اب میں کہوں آپ کیلے کو 2 سال کے لیے اسٹور کر لیں، ایسا خطرہ نہیں ہے۔ آپ مدینہ شریف جائیں، اللہ ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے، تو کھجوروں کی دکان کو دیکھیں، آپ 15 دن رکیں تو نیچے اگر دکان ہے تو اس میں کھجوریں پڑی رہتی ہیں، بتائیے خراب ہوتی ہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ اگر خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو آپ اسے چھہارا بنا لیں، تو وہ تو کئی مہینوں تک یا سالوں تک رہے گی۔ اسی طرح انگور کو آپ دیکھیں تو انگور کو خشک کر لیں تو بعض انگور منقع بن جاتے ہیں اور بعض انگور کشمش بن جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا یہ بتائیے کشمش مہنگا ہے یا انگور مہنگا ہے؟ یعنی یہ واحد پھل ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہنگا ہو جاتا ہے، حالانکہ کیلا 3 دن رہے تو اس کی قیمت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیلے والے کہتے ہیں بھائی لے جاؤ، سارا ہی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، لیکن یہ ایسے پھل ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کاروباری طور پر کھجور اور انگور کے باغات جو ہیں بہت مفید ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھجور اور انگور کا استعمال بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ سائنس نے اس پر کیا تحقیق کی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر کیا تو یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کھجور اور انگور کا ہم استعمال کریں تو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہیں، تو ان چیزوں کا استعمال۔ ہم لوگ کھجور کب کھاتے ہیں؟ رمضان میں 1 کھجور کھاتے ہیں افطاری کے وقت، لیکن سنت یہ ہے کہ روزانہ آپ 7 کھجوریں پورا سال استعمال کریں، اور انگور بھی استعمال کریں جب موسم ہوتا ہے، اور انگور کا موسم نہ ہو تو کشمش استعمال کریں۔ تعلیم المتعلم میں ہے، ایک بہت بڑے بزرگ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ جو نہار منہ کشمش کا استعمال کرے، انہوں نے تو 21 کشمش لکھے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہر ایک کا پیٹ جو ہے نا 21 کو برداشت نہیں کر سکے گا، تو جتنی برداشت ہو جائیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ روزانہ نہار منہ کشمش استعمال کریں، حافظہ قوی ہو جائے گا۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں چشمے بہائے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ آپ اترے تھے زمین کے اندر یا درخت پہ چڑھے تھے، بھئی آم کا شیپ بنانا ہے، آم اس طرح ہونا چاہیے۔ آم کو آپ دیکھیں چھوٹی سی کیری ہے تب بھی بک رہی ہے،
بڑی کیری ہے تب بھی بک رہی ہے، کھٹی ہے تب بھی بک رہی ہے، میٹھی ہے تب بھی بک رہی ہے، پھر آم بن جائے تب بھی بک رہی ہے، پھر آم کے اندر کچا آم ہے تب بھی بک رہا ہے، پختہ ہے تب بھی بک رہا ہے. یعنی ایک آم کے پھل کو دیکھیں لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. افلا یشکرون، پس وہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاکی ہے اسے جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. مما تنبت الارض، ہر اس چیز کا جوڑا بنایا جو زمین اگاتی ہے. یہ تو سائنسدانوں کو بعد میں پتا چلا، یہ تو 1400 سال پہلے بتا دیا. بعض پودے مذکر ہیں، بعض پودے مؤنث ہیں. بعض پودے مذکر ہیں، بعض پودے مؤنث ہیں. یہ تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا. کیڑوں میں بھی مذکر مؤنث ہیں. اب تو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جراثیم میں مذکر مؤنث ہے، وائرس بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، بیکٹیریا بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، یہ مچھر بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں. اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. اچھا، جوڑے میں یہ بھی ہے کہ ضدین ہوتی ہیں، ہر چیز کی ضد ہے. جیسے دن ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ رات. یہ بھی جوڑا ہے. صفائی ہے تو صفائی کی ضد کیا ہے؟ تو ہر چیز کی ضد موجود ہے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کی جانوں میں سے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے جوڑے بنائے جو وہ جانتے نہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ، اور ان کے لیے نشانی رات ہے. ساری دنیا آج جمع ہو جائے، سارے سائنسدان، وہ کہیں کہ آج جب دن آئے گا نا ہم رات نہیں آنے دیں گے. ہے کسی کی طاقت؟ ایک سیکنڈ میں بھی فرق نہیں کر سکتے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، ہم اس سے دن کھینچ لیتے ہیں. جیسے کوئی کالی چیز ہو، اس کے اوپر کپڑا ہو، کپڑا ہٹا دیں تو کالی ہو جاتی ہے، تو کیسے رات چھا جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جبھی وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں. اچھا، پھر نظام کیسا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ نے آنکھ بند کی تو دن آ گیا، آنکھ بند کی تو رات آ گیا. ایسا نہیں. کیا ہے؟ آہستہ آہستہ دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے. ایسا ہی ہے نا. پھر سردیاں گرمیاں آتی ہیں، موسم بھی آہستہ آہستہ چینج ہوتے ہیں. پھر دن بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4:10 پر یا 11 پر صبح صادق ہوتی ہے، اور کبھی سال میں وہ دن آتا ہے کہ 6 بجے صبح صادق ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کی جو مغرب ہے، غروب آفتاب، وہ 6:45 6 بجے ہو جاتا ہے، اور کبھی 7:30 بجے جا کر ہوتا ہے، 7:15 بجے ہوتا ہے. تو یہ لمحہ بہ لمحہ تبدیلی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ. آج سورج جتنی منٹ پر، جتنے سیکنڈ پر، بلکہ جس سیکنڈ کے کروڑوں حصے پر طلوع ہوا، 1 سال گزرنے کے بعد جب آج کا دن آئے گا تو وہی ٹائم، وہی سیکنڈ، کوئی فرق نہیں ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے. سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا سورج کو فنا ہے، وہ قیامت ہے. پہلے سائنسدان کہتے تھے سورج وہ رکا ہوا ہے، ساکن ہے. اب کہتے ہیں سورج بھی حرکت کرتا ہے، زمین بھی حرکت کرتی ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، صرف سورج حرکت کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کے دلائل بھی دیے ہیں، اور سائنسی 100 سے اوپر دلائل دیے ہیں. اور وہ کتاب فوز مبین جو ہے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، اور سائنسدانوں تک پہنچ بھی گئی ہے. ایسے ایسے سائنسدانوں تک پہنچی ہے جو کافر ہیں، اور کافر کے لیے اسلام پہ اعتراض کرنا آسان ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی کتاب کو 100 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا، ایک دلیل کا کسی نے جواب نہیں دیا. اعلیٰ حضرت نے 100 سے اوپر دلائل دیے اس بات پر کہ زمین جو ہے ساکن ہے. اب سوال یہ ہے کہ سائنس کو اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا؟ یوں تو بڑے
اچھے ان کے رزلٹ ہوتے ہیں، یا آپ کو بتا سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں منٹ پر فلاں سیکنڈ پر سورج گرہن لگے گا، اور اتنی سیکنڈ کے لیے پورا اندھیرا ہو جائے گا، اتنی سیکنڈ کے لیے آدھا ہوگا، یہ سب بتا دیتے ہیں آپ کو پہلے سے. تو زمین کی حرکت میں اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آسمان میں سورج اور چاند اور زمین جو تیر رہے ہیں، زمین ساکن ہے، تو وہاں کوئی دوسری چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ اس کی حرکت کا اندازہ لگا سکیں. مثلا آپ میں سے کس نے ٹرین میں سفر کیا ہے؟ تو ایک بات کہوں گا آپ کو یاد آ جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں برابر میں ٹرین کھڑی ہے، ہم کھڑکی میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹرین کو، اور ہمیں لگتا ہے ہماری چل رہی ہے کہ پتہ نہیں ان کی چل رہی ہے. ایسا ہوا ہے؟ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ پھر آپ پتہ لگانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کون حرکت کر رہا ہے؟ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ آپ دوسری کھڑکی کی طرف دیکھتے ہیں، اگر ہماری چل رہی ہوگی تو درخت بھی چلے گا. آپ نے کہا درخت ساکن ہے، اس کا مطلب ہماری ٹرین نہیں چل رہی، ان کی چل رہی ہے. تو اب پتہ چلا کہ اگر 2 چیزوں میں سے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے اور کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے آپ کے سامنے، کوئی درخت وغیرہ نہیں ہے، تو آپ ان کی حرکت کو آپ پیمائش نہیں کر سکیں کون حرکت کر رہا ہے. تو یہاں تو ہم یوں دیکھ کر درخت سے اور عمارت سے اندازہ لگا لیتے ہیں ہماری نہیں چل رہی ان کی چل رہی. تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر سورج کو مرکز بناتے ہیں تو انہیں لگتا ہے سورج جو رکا ہوا ہے، وہ سورج کی ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سورج رکا ہوا ہے اور زمین چل رہی ہے. کبھی زمین میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تصور میں، تو انہیں سورج چلتا ہوا لگتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ زمین اور سورج کی دونوں کی جو حرکت ان کے نظر میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا. انہوں نے کہا تھوڑی زمین چل رہی ہے، تھوڑا سورج چل رہا ہے. تو بھئی آپ دیکھیں نا، آپ اس کی مثال سمجھیں. دونوں ٹرینیں کھڑی ہیں، اگر دونوں چل رہی ہوں گی تو یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ممکن ہے نا. تو ایک چل رہی ہو، 2 چل رہی ہوں، یہ ممکن ہے. تو جب ٹرینیں چلتی ہیں آپس میں تو آپ کو دیکھ کر ایک اسپیڈ کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اگر میری گاڑی رکی ہوئی ہے اور برابر میں سے گاڑی نکلی تو میں دیکھ کر کہہ دوں گا یہ 60 کی اسپیڈ ہے، لیکن میری بھی 60 کی اسپیڈ ہے، اس کی بھی 60 کی ہے. اور اگر دونوں ہم ایک ہی سمت میں چل رہے ہیں تو مجھے اسپیڈ 0 محسوس ہوگی. کیا محسوس ہوگی؟ میں بھی 60 پہ جا رہا ہوں، 60 پہ، اسپیڈ کیا محسوس ہوگی؟ 0 ہوگی. اور اپوزٹ ہے تو وہ ڈبل ہو جائے گی، اسپیڈ بڑھ جائے گی. ایسے نا. تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے سورج اور زمین کو دیکھ کر اس کی اسپیڈ کا اندازہ لگایا. بس انہوں نے کہا اتنی اسپیڈ ہے. تو پہلے انہوں نے کہا زمین ہی گھوم رہی ہے اتنی اسپیڈ سے. پھر انہوں نے کہا نہیں، زمین اتنی اسپیڈ سے، زمین کو انہوں نے اتنی اسپیڈ دے دی. سمجھے زمین کو کہا کہ یہ 20 کی اسپیڈ سے جا رہی ہے اور سورج جو ہے 120 کی اسپیڈ سے جا رہا ہے. ٹوٹل کتنے ہو گئے مثلا؟ تو اس لیے سائنس جو ہے یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہے. دوسری بات یہ کہ سائنس جو ہے یہ وحی الہی نہیں ہے. کیا ہے؟ اور اس کا علم قطعی نہیں ہے، اس میں ترقی ہو رہی ہے. اگر ترقی کے دروازے بند ہو جائیں تو پھر سائنسدان سارے مر جائیں گے. سائنسدان کیوں ہیں بھائی؟ ریسرچ کرنے کے لیے. اور کئی دفعہ وہ ریسرچ کر کے پچھلی ریسرچ کو غلط ثابت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ابھی نیا نظریہ آیا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ چیزیں جو ہیں فنا نہیں ہو سکتی، صرف وہ دوسری شکل اختیار کرتی ہیں. اب سائنسدانوں نے نیا جو تجربہ کیا ہے اس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ چیز کچھ نہ کچھ فنا ضرور ہوتی ہے. اب انہوں نے مان لیا. تو سائنس تو ترقی کا نام ہے. ہم سائنس کی وہ بات جو قرآن و حدیث کے مطابق مان لیتے ہیں، اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں ابھی انتظار کیجئے، انشاءاللہ آگے جا کے وہ مان لے گی. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 500 سال کے بعد مان لے گی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنے دلائل دیے؟ 100. اور بعض دلائل تو اتنے آسان دیے ہیں کہ آپ بھی سنیں گے تو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ زمین کو سمجھو
کشتی. اور یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے لاکھوں میل کی سپیڈ سے دوڑ رہی ہے. کتنے میل کے؟ لاکھوں میل. تو اب بتائیے ایک جہاز آیا اوپر اور وہ زمین کے اوپر آ کر رک گیا. تو زمین تو چل رہی ہے تو رکا ہوا کبھی نظر آنا ہی نہیں چاہیے. کشتی میں آپ بیٹھے ہیں اور کشتی چل رہی ہے تو کوئی چیز آپ کو رکی ہوئی نظر آ سکتی ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زمین پر بیٹھے ہیں اور ہمیں آسمان کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں رکی ہوئی نظر آ سکتی ہیں؟ وہ کیسے ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہوائی جہاز آ کر زمین کے اوپر فضا کے اوپر دور وہ کھڑا ہو جائے تو بھی ہمیں یہ اتنے لاکھوں میل کی اسپیڈ سے چلتا ہوا نظر آنا چاہیے. دوسری بات، آپ کشتی میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کھڑکیاں کھول دیں، آپ کی اگر 60 کی اسپیڈ ہے تو آپ کو ہوا محسوس ہوگی، اگر 200 کی اسپیڈ ہے تو زیادہ ہو. تو جب ہم اتنی اسپیڈ سے زمین میں دوڑ رہے ہیں، لاکھوں میل کی اسپیڈ سے، لاکھوں کلومیٹر کی اسپیڈ سے، ایک سیکنڈ میں گھنٹے کی بات نہیں کر رہا، تو پھر تو ہوا کیسے چلنی چاہیے کہ ہر چیز کو اڑا کے پاش پاش کر دے. تو کبھی کبھی ہوا رک جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس پہ کیا زمین نہیں چل رہی ہوتی؟ ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ جب اتنی اسپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی عمارت نہیں گر رہی، اور زلزلہ آتا ہے تو تھوڑی سی ہلتی ہے تو ساری عمارتیں گر جاتی ہیں. تو یہ ہلکی سی حرکت سے گر جاتی ہیں اور یہ ماشاء اللہ لاکھوں کلومیٹر کی سپیڈ جا رہے، کوئی کسی کو حرکت ہی نہیں ہے. یا تو سب کو جو ہے نا انہوں نے نشہ پلا کے سلایا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت، میں تو آپ کو یہ ایک عام سی بات، اعلیٰ حضرت نے ایسے سائنسی اعتراضات کیے ہیں اور ان سائنسی اعتراض سے کہا اس کا جواب دو. اور یہ پھر ہمارے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو پہنچا. انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں. اعلیٰ حضرت کے کسی اعتراض پر آج تک کسی سائنسدان نے اعتراض نہیں کیا، یا اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کو سائنس نہیں آتی تھی. خیر، یہ تو خیر موضوع ایسا ہے، بڑا طویل ہے، اور اس طرح ہم کریں گے تو سورہ یاسین شریف تو ایک سال میں ہی پوری ہوگی. تو چلیں آگے چلتے ہیں، بس ٹائم پورا ہو گیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز علیم پروردگار کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ نے نظام بنایا. اچھا، پھر جب اللہ نے نظام بنایا تو جو ہمیں ترقی دی نا سائنس کی، وہ ترقی بھی ہمارے لیے اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی قدرت دیکھیں. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کہ جس کے اندر وہ زمین دکھاتے ہیں کہ زمین کی اتنی لمبائی ہے، پھر سورج بتاتے ہیں وہ اتنا بڑا ہے، پھر سورج کا جو مدار ہے، جو نظام ہے، اس میں بتاتے ہیں کتنے بڑے بڑے اس میں سیارے ہیں. پھر وہ پورا ہمارا نظام جس کہکشاں میں وہ بتاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں اتنی کہکشائیں فلاں. وہ دیکھ کر آدمی چکرا جاتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، یعنی اتنی بڑی کائنات میں زمین کا حصہ پوائنٹ کے بعد اب لاکھوں زیرو لگائیں پھر بھی 1 نہیں آتا. اتنی چھوٹی زمین ہے اتنی بڑی کائنات میں، تو کائنات کتنی بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سائنس میں ترقی عطا فرمائی اس لیے کہ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھیں. میرے پاس وقت نہیں ملتا، لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سائنس لوگوں نے پڑھی امتحان دینے کے لیے. ہمارے بزرگوں نے سائنس ایجاد کی، سائنس کو پڑھا اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے. تو آپ بھی پڑھیں. آپ پودوں کے بارے میں سائنس پڑھیں کہ ایک بیج سے پودا کیسے تیار ہوتا ہے، کیا نظام ہے کائنات کے اندر، کیا کیا جو خزانے موجود ہیں، یہ کہکشاؤں کا نظام کیا ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی. منزل سمجھتے ہیں آپ؟ منزل کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گاڑی یہاں سے چلی، ہماری گاڑی یہاں سے چلی تو 24 گھنٹے میں یہ اتنا سفر کر لے گی. تو پھر 28 دن میں ہمارا سفر کتنا ہوگا؟ تو کبھی کم ہو جائے کبھی زیادہ ہو جائے، گاڑی خراب بھی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاند کی ایک اسپیڈ رکھی ہے، اور وہ ہر رات میں جب پہنچتا ہے، ہر رات ہمیں نظر آتا ہے
تو 24 گھنٹے میں وہ اپنا فاصلہ طے کرتا ہے. تو 24 گھنٹے کے بعد اس کی ہر رات ایک نئی منزل ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے جہاں وہ پہنچ جاتا ہے. ہمیں دیکھنے میں باریک لگتا ہے پہلے دن، پھر دوسرے دن تھوڑا بڑا، پھر تیسرے دن اور بڑا، یوں کرتے 14ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ مکمل بڑا ہو جاتا ہے. پھر گھٹتے گھٹتے 28ویں رات میں بالکل باریک ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہے جو وہ ٹیڑھی ہے یا مڑی ہوئی ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ چاند ہو جاتا ہے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، طیارے ٹکرا جاتے ہیں، راکٹ اس میں ٹکرے ہو جاتی ہیں، جہاز گر جاتے ہیں، مگر سورج اور چاند ٹکراتے نہیں ہیں. سورج کی مجال نہیں کہ چاند سے ٹکرائے، اور نہ رات کی مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ تمام کے تمام اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. سورہ یاسین شریف مکمل تو نہیں ہوئی، رکوع بھی نہیں ہوا، لیکن جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اس سے آپ کا دل چاہے گا کہ ہم نے جو سائنس پڑھی اس کو دوبارہ پڑھیں. پہلے کا مقصد تھا امتحان دینا، اب مقصد ہو اللہ کی قدرت کو سمجھنا. اور جب آپ پڑھیں گے تو پھر ہمارے بزرگوں کی کتابیں انگلش میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں. ابن سینا کی کتاب ہے، البیرونی کی ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں کی کتابیں ہیں. حقیقتاً ہمارے سائنسدانوں نے جو کتابیں لکھی تھیں وہ تقریباً ضائع ہو گئیں. تاتاری جب آئے تو انہوں نے ساری کتابوں کو آگ لگا دی. پھر کیا ہوا کہ یہ جو انگریز تھے، یہ جو عیسائی تھے، یہودی تھے، ان کی لائبریریوں میں جو کتابوں کے نسخے بچے نا، انہوں نے ان کتابوں میں جو ایجادات تھیں ان کو اپنے نام کر لیا. اور انہوں نے یعنی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کی تحقیقات تھیں، ایجادات ان کی تھیں، انہوں نے اپنے نام کر لیا. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں اکثر ان پر زور ہوتا ہے انگریزی کا. تعلیم کے لیے مادری زبان ضروری ہے. جو چیز آپ کو مادری زبان میں سمجھ میں آئے گی غیر کی زبان میں سمجھ میں نہیں آ سکتی. اگر تجربہ کریں، روس نے ترقی کی کون سی زبان میں؟ روسی میں. چائنا نے ترقی کی، چائنا میں اسکول کالج میں آپ بتائیں لینگویج کون سی ہے؟ چائنیز. جرمنی میں کون سی ہے؟ جرمنی. آپ دیکھیں فرانس میں کون سی ہے؟ فرانسیسی. ہالینڈ میں ڈچ ہے. صرف انگریزی زبان میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو تدریس ہوتی ہے یا اسکول میں پڑھائی جاتی ہے انگریزی، یعنی انگریزی پڑھنا الگ مسئلہ ہے، انگریزی میں سائنس پڑھانا. تو انگریزی میں جہاں سائنس پڑھائی جاتی ہے وہ آسٹریلیا ہے، برطانیہ، انگلینڈ ہے اور امریکہ ہے. انہوں نے ترقی کی ہے لیکن انگلش ان کی مادری زبان ہے. کوئی ایک ملک بتا دیں جو ترقی یافتہ ہو اور ان کے ہاں تعلیمی نظام انگلش میں ہو اور انہوں نے ترقی کر لی ہو. اگر یہ بات ہوتی تو پھر یہ سارے ممالک جو ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے، روس ہے، چائنا ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، ہالینڈ ہے، کتنے ممالک ہیں. لیکن جتنے اسلامی ملک آپ ملیں گے نا وہاں تعلیمی اداروں میں زور کس پر ہے؟ انگلش پر. تو انگلش کو سمجھنے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. اور پھر جب آپ امتحان میں لکھتے ہیں تو آپ رٹ کے لکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم انگلش کے نوٹس جو ہے رٹتے ہیں، رٹ کے لکھ دیتے ہیں. حالانکہ سائنس رٹنے کا نام نہیں ہے، سمجھنے کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ سمجھنے. اور پھر ہمارے یہاں سائنس کا نظام یہ ہے کہ ہمیں 50 سال پرانی سائنس پڑھائی جا رہی ہے. کتنے سال؟ 50 سال. میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، تو وہ جو ہے جیسے انجینئر ہوتے ہیں NID میں، تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ جو ہیں آپ نے کیا پڑھا وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ٹیلی فون کا پڑھا کہ فون جو ہے کیسے بنتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے. تو ایک طالب علم نے کہا کہ سر اب اگر ہمارے گھر کا فون خراب ہو جائے تو آپ صحیح کر سکتے ہیں؟
تو کہنے لگے وہ تو میں نے فون پڑھا ہے قائد اعظم کے زمانے کا، یہ فون تو ہمیں جو ہے دیکھنا بھی نہیں آتا، ہمیں کیا معلوم۔ تو آپ سوچیں نا کہ وہ اتنے پرانی جو پرانی چیزیں ہیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں، 50 سال پرانی سائنس، جب بچہ وہ پڑھ کے نکلتا ہے تو جس فیکٹری میں جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا تجربہ کتنا ہے؟ تو آپ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب نوکری کرنے بیٹھتے ہیں انجینئر بننے کے بعد تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج میں بچہ پیدا ہوا ہوں، آج میں سیکھ رہا ہوں، کیونکہ جو پڑھایا گیا اس کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ تو ایک سازش ہے، اور پھر تاثر کیا دیا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں سائنس سے بالکل وہ ہیں فلاں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ جب ہم عشق رسول سے منور ہوں گے نا تو سائنس میں بھی مسلمان آگے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کا عیاشیوں میں لگا دیا، بے پردگی میں۔ اور میرے ایک عزیز ہیں وہ تقریباً 40 سال سے امریکہ میں، 32 سال جب ان کے گزر گئے تو یہ پاکستان آئے تھے، تو مجھے انہوں نے یہ بات بتائی، مجھے کہا کہ امریکی بچے کے پاس ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، امریکی بچے کے پاس جو ہے فضولیات کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ مجھے کہا یہ بچے اتنے گھنٹے جو ہے ٹی وی دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس وہاں تو ٹی وی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ وہ دن رات پڑھتے ہیں، اور اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے تو پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنی تعلیم کا خرچہ نکالتے ہیں۔ کام جو وہاں جو بیکار ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جن کو پڑھنا ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی اسکولوں میں ایسی تربیت ہے، کہتے ہیں میں ایسے ایسے بچوں کو جانتا ہوں کہ ایک سال گزر گیا ٹی وی کھولنے کا ٹائم نہیں ملا، اور یہاں کے بچے فارغ ہیں، وہ 5 ایئر رٹ کے امتحان دے گا جناب۔ چلو، تو ہمیں جو ہے نا باقاعدہ ایک سازش کے تحت ان چیزوں میں لگایا گیا، کیا کہتے ہیں پب جی اور کیا فری وری پتہ نہیں کیا، اتنی ساری گیمیں لگے ہوئے ہیں اپنے گیموں میں۔ اب بتائیں نا اتنی دیر وہ گیم کھیل کر کیا فائدہ ہے؟ اپنا بھی وقت ضائع کر رہا ہے۔ پھر ایک دعا ہے یا واجد یا ماجد، یہ حضرت جبریل کی دعا ہے، اور حضور نے یہ دعا سکھائی۔ جبریل جو ہیں ملتزم سے لپٹ کر پڑھتے، اس دعا کی برکت ہے انشاءاللہ زوال نعمت سے محفوظ رہیں گے۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، انشاءاللہ کمزوریاں دور ہوں گی اور خوف دور ہوگا اور مشکل آسان ہوگی۔ پھر ایک دعا اللہم ارنا الحق حقا، اس کی برکت سے باطل سے دور رہیں گے اور حق کی طرف ہم جائیں گے اور انشاءاللہ حق کی پیروی کریں۔ پھر جمعے کے دن جو رات کو نور قرآن نشست ہوتی ہے اس کی دعوت ہے، تو یہ آپ حاصل کریں۔ آخر میں ہمارے ایڈریس ہیں، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے یہاں سے قرآن و حدیث کی باتیں سن سکتے ہیں، ایک فون نمبر بھی ہے کہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو یہ کارڈ آپ لوگ حاصل کر لیجئے گا۔ ہاں کریں گے۔ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ 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 یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا نور یا اللہ
اللہ یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اے اللہ غفور رحیم، جو کچھ پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ غفور رحیم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی فی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم برحمتک یا رب۔ کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ فوری طور پر